اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں بہت ساری باتیں ہمارے دوستوں نے کر دی، لیکن ایک دو باتیں میں کروں گا۔ جو کل فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس صاحب کے 4 معزز جج صاحبان کا اور عطر من اللہ صاحب کا، عطر من اللہ صاحب کا جو مائنارٹی ویو ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جب کسی کیس میں آپ نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کیس لائیو سٹریمنگ کا کیس ہوگا، تو پھر کون سا قانون، کون سی آئین کی شک آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ عمران خان کے آنے پہ اس کی لائیو سٹریمنگ بند کر دیں؟ کیوں کہ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، موجودہ حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان کی تصویر اور تقریر جو ہے یا اس کی گفتگو باہر پبلک سن سکے۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب کرپشن کا کوئی ایک سنگل کیس بھی ہوتا ہے، جیسے نیب لاز ہیں، اس میں پوری قوم کا انٹرسٹ اور مفاد عامہ انوالو ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ پیسہ ہے جو میرا، آپ کا، ہم سب کا پیسہ ہے۔ انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے مقدمے ختم کرانے کے لیے نیب لا بدل دیا۔ پھر ان کی بے ایمانی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال یہ اس بات کو 2 سال پہلے اس بات کو اپریسیشن مانگتے تھے کہ ہم نے 90 دن سے 15 دن کر دیا ریمانڈ کا ٹائم، لیکن پچھلے سال انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو 30 دن کیا، اور اب آرڈیننس کے ذریعے اس کو 40 دن کر لیا۔ اور آرڈیننس کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ 4 مہینے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اب نیب جو کہ ایک لحاظ سے تمام ادارے ان کے خلاف جو پروسیڈنگ کر رہے ہیں، نیب تو ایک لحاظ سے باندھی بن کے کھڑا ہوا ہے مافیا کے سامنے، قانون کے مطابق وہ نہیں چل رہا، یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ تاکہ ریمانڈ لیں تو عمران خان کا 40 دن کے لیے ہو۔ صرف اس مقصد کے لیے، لا کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے، آئین کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے ایک پرسن اسپیسیفک لا بنایا گیا ہے کہ جو کہ انلیگل، ان لافل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو انشاءاللہ چیلنج کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں 8 جون کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ F9 پارک میں ہو، لیکن انہیں ہمیں روات میں اجازت دی ہے۔ ہم اس کو یا تو چیلنج کریں گے جگہ کے لیے، لیکن ہم انشاءاللہ 8 جون کو جلسہ کریں گے۔ اس کے لیے پوری قوم کو میں کہتا ہوں تیار رہیں اور بھرپور جلسہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے ہمارا دفتر سیل کیا گیا، اس حوالے سے بھی آج تاریخ لگی تھی، اب وہ منڈے کو چلی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جو موجودہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری ہے اور یہ کٹ پتلی جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، انشاءاللہ یہ اپنے عزائم میں ناکام ہوں گے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ جیتے گی۔ سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج چوری کی ہے، آپ ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ کہاں سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے، اس میں ساروں کا پتہ چل جائے گا، اور جب وہ پتہ چل جائے گا ان کو سزا، سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ لیکن ہم ایز اے فیملی کی طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری اب وہ اس لیول پہ، اب اس وہاں پہ بات پہنچ گئی ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھ کے یہ تماشا دیکھتے رہیں گے۔ ہاں، لیکن چکی والی جو میری بہن بتا رہی ہیں کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ کون بات کر رہا ہے کہ میرے پاس ایئر کنڈیشن کمرہ ہے اور اتنا بڑا کمرہ ہے۔ چکی جو ڈیتھ سیل قسم کا کمرہ ہے، اس کے اندر ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، ان کو اپنے لائر سے نہیں ملنے دیا جاتا، ان کو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ہفتے میں ایک دفعہ 20 منٹ کے لیے ملنے دیا جاتا ہے۔ آج بھی جب ہم کھڑے تھے تو ہمیں 10 منٹ کے لیے انہوں نے کھڑے نہیں ہونے دیا گیا۔ جو پولیس والا تھا اس کو اوپر سے فون آ رہے تھے، اور سپریم کورٹ کا آرڈر لے رہے ہیں۔ ہمارا ان کا بلڈ ٹیسٹ ہو چکا ہے عمران خان کا، وہ نہیں دے رہے ہیں، وہ پیمز والے وہ بھی نہیں دے رہے کہ پتہ چلے کہ یہ کس قسم کی ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں ان کے۔ یہ اتنی آفت آئی ہوئی ہے۔ ہم ججز سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی عزت بچا لیں، پاکستان کو بچا لیں، لیکن اب یہ بس کرنا چاہیے۔ کتنی دیر تک یہ چلائیں گے؟ عمران خان نے نہیں کوئی ڈیل کرنی، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پھر سے، عمران خان نے ڈیل نہیں کرنی۔ اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ ہمیں اس کی بلڈ ٹیسٹ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں فکر ہے کہ آپ ان کو زہر نہ دے دیں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے۔ ہم چپ کر کے نہیں آپ بیٹھنے لگے، اب ہم خود نکلیں گے، اور کوئی ہمارے ساتھ نکلنا چاہتا ہے وہ ضرور نکلے گا، لیکن یہ اب آپ حدیں کراس کر رہے ہیں۔ جج صاحبان، آپ اس پہ فیصلہ دیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی بے گناہ ہیں۔ اب آپ فیصلہ دیں، نہ اپنے ساتھ
یہ زیادتی کریں اور نہ ہی جو ان کو قید میں ہیں کئی 100 لوگ ہیں نہ ان پہ زیادتی کریں. اور آئندہ کے لیے اگر کیسز کا اگلے ہفتے تک نہیں فیصلہ ہوتا ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اب ججز کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے. ہم ججز کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ فیصلہ دیں. مہربانی.